حیران و پریشان ہے اللہ مدد کر، حیران و پریشان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اخرجہ مسلم۔ وفی لفظ لہ فلیرقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب۔ حدیث شریف کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو۔ سب سے پہلے اسے مٹی مل کر صاف کرنا چاہیے۔ یہ روایت مسلم کی ہے، اور مسلم نے اتنا اضافہ کیا ہے فلیرقہ، یعنی اس کو گرا دینا چاہیے، یعنی اس برتن میں جو چیز ہو اس کو اڈیل دینا چاہیے۔ نقل کیا ہے، اور ترمذی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، پہلی یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین و ناظرات، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ترمذی کی یہ عبارت کہ اخراہن اور اولاہن، غالب گمان یہ ہے کہ یہ راوی کا شک ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ دھونے والے کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ چاہے پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرے یا آخری مرتبہ۔ اور اولاہن کا لفظ بکثرت روایت میں آنے کی وجہ سے، اور خاص طور پر بخاری و مسلم کے روایت کرنے کی وجہ سے راجح ہے، یعنی اس بات کو ترجیح ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرنا چاہیے۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ کتے کا منہ، اس کا لعاب دہن اور اس کا جوٹھا نجس و ناپاک ہے، اور یہی اس کے سارے بدن کے نجس و ناپاک ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور برتن کے 7 مرتبہ دھونے کو واجب ٹھہراتی ہے، اور مٹی کے ساتھ صاف کرنا بھی واجب ہے۔ یہی محققین کی رائے ہے، اور بعض نے کہا کہ 7 مرتبہ دھونا اور 1 مرتبہ مٹی سے صاف کرنا مندوب ہے، واجب نہیں۔ اور بعض کا یہ بھی قول ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، لیکن سچ بات یہی ہے کہ دلیل ان دونوں اقوال کی تائید نہیں کرتی، اور معلوم رہے کہ جب محض نجاست کے ازالہ کے لیے 7 مرتبہ دھونے کی شرط نہیں ہے، تو پھر ضروری ہے کہ نجاست کے علاوہ 7 مرتبہ دھونے کے حکم کی حکمت اور ہو۔ دور حاضر کے کچھ اطباء نے واضح کیا ہے کہ اکثر کتوں کی آنتوں میں بہت چھوٹے چھوٹے جرثومے پائے جاتے ہیں۔ یہ 4 ملی لیٹر لمبے ہوتے ہیں۔ جب کتا اپنا فضلہ خارج کرتا ہے تو اس فضلہ سے بکثرت انڈے خارج ہوتے ہیں، اور فضلہ خارج ہونے کی وجہ دبر کے ارد گرد بالوں کے ساتھ ان میں کثرت سے چمٹ جاتے ہیں۔ پھر جب کتا اپنی زبان سے اپنا وجود صاف کرتا ہے تو یہ انڈے اس کی زبان اور منہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ پھر جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے یا پانی پیتا ہے، یا انسان اس کے منہ کا بوسہ لیتا ہے، جیسا یورپین اقوام اور اس کے مقلدین عموماً ایسا کرتے ہیں، تو یہ انڈے ان اشیاء کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور خورد و نوش کے وقت آسانی سے اس کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ منہ میں رسائی حاصل کرنے کے بعد
اس انسان کے معدہ میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اس سے جرثومے نکل کر معدہ کی دیواروں میں سوراخ کر کے خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دل و دماغ اور پھیپھڑے کی بے شمار بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ ابھی جو آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، تمام چیزوں کا یورپین اطباء اپنے شہروں میں مشاہدہ کر چکے ہیں۔ ان جراثیم زدہ کتوں کی پہچان اور امتیاز بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے اور انتہائی دقیق بحث مطلوب ہے۔ ایسے آلات کے ذریعے جن کا استعمال بہت کم لوگ جانتے ہیں، شرعاً اسے نجس و ناپاک قرار دینا اور 7 مرتبہ دھونا برتنوں کی صفائی اور نظافت کے لیے ہے، تاکہ کوئی چیز برتن کے ساتھ لگی نہ رہ جائے، اور یہ سراسر حکمت ہے اور قرین ثواب ہے، حقیقت حال اللہ کے علم میں ہے۔ معزز ناظرین و ناظرات، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید جلد اول صفحہ 27، خرد و نوش کی چیز میں کتا منہ ڈال جائے اسے استعمال میں نہ لانا چاہیے، اسے گرا دینا چاہیے، اور حدیث کی روح سے اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتا خود بھی ناپاک ہے، اور جس چیز کو منہ لگائے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ اگر برتن ہو تو اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ مسلم کی ایک روایت میں تو 7ویں بار کے بجائے 8ویں مرتبہ مٹی سے دھونے کا ذکر ہے، یعنی پہلی بار مٹی سے صاف کیا جائے، پھر 7 بار پانی سے دھویا جائے۔ اس طرح کرنے سے مزید صفائی اور پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ احناف 3 مرتبہ دھونے سے برتن کے پاک ہونے کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل دارقطنی اور طحاوی میں منقول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ حالانکہ صحیح سند کے ساتھ ان کا فتویٰ یہ بھی منقول ہے کہ ایسے برتن کو 7 بار دھویا جائے، لہذا جو فتویٰ روایت کے موافق ہے وہی راجح ہے، اور وہ اسناد کے اعتبار سے بھی 3 بار دھونے کے فتویٰ سے زیادہ صحیح ہے۔ فتح الباری جلد اول صفحہ 277۔ تعجب ہے کہ عموماً فقہائے حنفیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ کہتے ہیں، معاذ اللہ، مگر یہاں حدیث مرفوع اور صحیح کے مقابلہ میں ان کے مرجوح فتویٰ اور راجح کو رائے کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی مرحوم نے اس سلسلے میں علامہ عینی رحمہ اللہ اور علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کے اعتراضات واردہ کا کافی و شافی قابل دید جواب دیا ہے۔ السعاء جلد اول صفحہ 449 454۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا کتا کو لوگ عام طور پر پالتے اور پوستے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ یورپین تہذیب کے طرح اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس حدیث کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شریعت کے جملہ احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عبادات کو قبول فرمائے، آسمانی و زمینی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔